یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اب ظاہر سی بات ہے نون لیگ ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، ان کی ایک حکومت ہے، یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتی بینچز پہ۔ اب پیپلز پارٹی کی ایک وسیع تاریخ ہے جمہوریت کی خدمات کی، وہ گنواتے ہیں ہمیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے دی بھی ہیں، اور پھر نون لیگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کی بھی ایک تاریخ ہے کہ پاکستان میں جو ترقی کے کام ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں۔ تو اب یہ دو جماعتیں جنہوں نے، ایک نے جمہوریت کے لیے اتنا کام کیا ہے، ایک نے ملک کے لیے اتنا کام کیا ہے، جب وہ ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر ادارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر وہ آئین میں تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہوں گے، یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہوں گے، صحت، تعلیم، بے روزگاری، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہوں گے۔ لیکن جب ہم وہ مسودہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا دکھتا ہے کہ وزیر اعظم کو تاحیات استثناء، صدر کو تاحیات استثناء، کوئی فوجداری مقدمے نہیں، آپ کو فری ہینڈ دے دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ جس دن شہباز شریف صاحب حلف اٹھا رہے تھے اس دن ان پر فرض جرم عائد ہونی تھی، اور جس دن ہمارے جو پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہیں میاں محمد نواز شریف، وہ پاکستان آ رہے تھے تو بایو میٹرک ان کے ایئرپورٹ تک پہنچ گیا تھا، پھر وہاں سے وہ جلسہ کرنے گئے تھے، انہوں نے عوام سے خطاب کیا تھا۔ 8 فروری کو بھی وہ ایک ونک اسپیچ دینے آ گئے تھے کہ دیکھیں میں نے جمہوریت کا کیا حال کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس ملک میں پہلی بار ہو رہا ہے، لیکن یہ دو جماعتیں جو کلیم کرتی ہیں کہ جمہوریت کے لیے اتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے ترقی کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی خدمات ہیں، تو جب یہ دونوں ساتھ بیٹھی ہیں، قانون آئین میں ترمیم کر رہی ہیں، تبدیلیاں کر رہی ہیں، تو اس میں تو کوئی عوام کی بات ہو، عوام کے لیے کوئی کام ہو، عوام کی صحت، تعلیم کے لیے کوئی بات ہو، لیکن یہاں پر تو عہدے کہ وزیر اعظم کو تاحیات استثناء، اب وزیر اعظم کوئی عام آدمی تو اس ملک میں بنتا نہیں ہے۔